السلام علیکم جی۔ آج 13 دسمبر ہے، جمعہ کا دن ہے۔ برطانیہ میں کل الیکشن ہوئے 12 دسمبر کو، اور ایک تاریخی الیکشن ہوئے۔ یہ انتخابات بنیادی طور پر دو پارٹیوں کے درمیان یہ مقابلہ تھا، کنزرویٹو اور لیبر۔ کنزرویٹو جو پارٹی ہے اس کو عموماً جو ہے وہ دائیں بازو رائٹ ہینڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے۔ کنزرویٹو ہے، قدامت پسند لوگ ہیں۔ اور برطانیہ کا جو آپ یہ سمجھیں کہ کاروباری طبقہ ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کی نمائندہ پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف لیبر پارٹی تھی جو مزدور طبقے کی پارٹی سمجھی جاتی ہے، جو لیفٹ ونگ کی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، یہ انتخابات بڑے اہم تھے، اور ان انتخابات نے برطانیہ کے مستقبل کا تعین کرنا تھا کہ برطانیہ کس طریقے سے یورپین یونین سے نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا۔ تو ان انتخابات میں لیبر پارٹی کو ایک بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور 1937 کے بعد سب سے بری شکست لیبر پارٹی کو ہوئی ہے برطانیہ کی تاریخ میں۔ اور کنزرویٹو جو پارٹی ہے ان کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی ہے، ایک فتح ملی ہے ان انتخابات میں۔ اور 1987 میں جو مارگریٹ تھیچر کی حکومت تھی، ان کے بعد یہ کنزرویٹو پارٹی کی تاریخی اکثریت ہے۔ لہذا یہ بڑے اہم انتخابات تھے، بڑے اہم نتائج تھے۔ پوری دنیا ان نتائج کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ان نتائج کی وجہ سے آگے برطانیہ کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ اور یہ بات اب یقینی ہو چکی ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ جنوری کے اختتام سے پہلے یورپین یونین سے نکل جائے گا۔ جو بریکسٹ تھا، جو یورپ سے نکلنے کا ایک ریفرنڈم تھا جو 2016 میں ہوا تھا، عوام کی ایک سادہ اکثریت نے بریکسٹ کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر اس کے بعد برطانیہ میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے کہ جو بریکسٹ کی امپلیمنٹیشن چاہتے تھے، یعنی کہ یورپ سے نکلنا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے خیال میں بریکسٹ جو ہے وہ انگلینڈ کے لیے دوا کن تھا یا فائدہ مند نہیں تھا۔ تو یہ ایک بحث چل رہی تھی، لیکن بہرحال یہ جو انتخابات ہوئے ہیں کل، انہوں نے ایک واضح سمت کا تعین کر دیا ہے کہ اب یورپ سے انگلینڈ جو ہے وہ نکل جائے گا، برطانیہ اور یونائٹڈ کنگڈم نکل جائے گا، مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑے اہم نتائج سے اثرات ہوں گے۔ اسکاٹ لینڈ جو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک الگ سے ملک ہے جو یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے، لیکن ایک الگ سے ملک ہے اسکاٹ لینڈ، وہاں اسکاٹش نیشنل پارٹی نے تقریباً تمام نشستیں جیت لی ہیں۔ وہ بریکسٹ کے خلاف ہیں، لیکن بریکسٹ کے اوپر تو کوئی اثر نہیں وہ ڈال سکیں گے چونکہ اوورآل اکثریت جو کنزرویٹو کو مل گئی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسکاٹش نیشنل جو پارٹی ہے وہ اسکاٹش انڈیپینڈنس، آزادی، یہ اسکاٹ لینڈ کا ایک ریفرنڈم کی حامی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے بھی مہم چلائی تھی۔ ایک ریفرنڈم آج سے کچھ سال پہلے ہوا بھی تھا جس میں اکثریت نے اسکاٹ لینڈ میں آزادی کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے بعد آزادی کے حق میں جو تحریک ہے وہ چلتی رہی ہے، اور ان انتخابات میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کی لینڈ سلائیڈ جو وکٹری ہے اسکاٹ لینڈ میں، جو فتح ہے، اور تمام کی تمام نشستیں تقریباً انہوں نے جیت لی ہیں۔ اس سے ایک بات یقینی ہو گئی ہے کہ مستقبل قریب میں ایک اور ریفرنڈم ہوگا، اور اگر وہ ریفرنڈم جو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے اوپر ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم سے اور برطانیہ سے آزادی لے لے اور ایک بالکل آزاد اور خود مختار ملک بن جائے۔ دوسری طرف جو جیمی کاربن تھے جو لیبر پارٹی کے سربراہ تھے، ان کے لیے بھی یہ جو شکست ہے یہ ایک بڑی اہم شکست ہے۔ انہوں نے بریکسٹ کے اوپر ایک سٹینڈ لیا تھا۔ انیشلی وہ بریکسٹ کے حق میں تھے، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے، ایک اور ریفرنڈم کروائیں گے۔ تو ان کی جو ایک واضح پالیسی کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے لیبر کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک جو بریکسٹ کے حق میں تھا، ان کے لیے یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ لیبر کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بریکسٹ کے حق میں تھی، اور وہ بریکسٹ چاہتی تھی، جبکہ ایک لیبر کی تعداد ایسی بھی تھی کہ جو بریکسٹ نہیں چاہتی تھی۔ لہذا وہ ایک واضح پالیسی نہیں رکھ سکے ان انتخابات میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک اور ریفرنڈم کروائیں گے اور بریکسٹ کو 6 ماہ تک مؤخر کریں گے، اور ایک نیا ریفرنڈم ہوگا، ایک ڈیل ہوگی، اور اس ڈیل کو ہم عوام میں لے کر جائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ لیبر ووٹرز کو پسند نہیں آئی، بالخصوص برطانیہ کا جو نارتھ ہے وہاں، اور جو مڈ لینڈز ہے جو درمیانی علاقہ ہے، جو برمنگھم سے لے کر آگے مانچسٹر اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی شہر ہیں جو لیبر کا سٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے تھے، جہاں دہائیوں سے لیبر کے ہی ایم پیز، ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوتے رہے ہیں، وہاں بھی لیبر کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور لیبر کے ووٹرز نے لیبر
لیبر کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یا تو کنزرویٹو کو ووٹ دیے ہیں یا ایک اور جو پارٹی تھی بریکسٹ پارٹی اس کو ووٹ دیے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ سیٹیں جو آپ یہ سمجھیں کہ دہائیوں سے لیبر کی سیٹیں سمجھی جاتی تھیں اور جہاں لیبر ہزارہ ووٹ کی لیڈ سے ہمیشہ جیتتے تھے، وہاں بھی لیبر کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اور وہاں بھی کنزرویٹو جیت گئی ہے۔ اور بھی کچھ عوامل تھے جنہوں نے لیبر پارٹی کی شکست میں کردار ادا کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو موجودہ لیڈر تھے کاربن، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پرو فلسطین ہیں، یہ فلسطین کی آزادی کے حق میں ہیں، انہوں نے کشمیر کے حق میں بیان دیے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ نرم رویہ رکھتے تھے، لہذا جو ان کا فلسطین کے حق میں موقف تھا اس کی وجہ سے برطانیہ میں جو جیوز ہیں، جو یہودی ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے مگر انہوں نے کھل کر مخالفت کی تھی جیمی کاربن کی، اور اس کی وجہ سے بھی برطانیہ کی رائے عامہ جو ہے ان کو ایک معتدل لیڈر نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ سمجھتی تھی کہ یہ کیسے لیڈر ہیں کہ جن کی ہمدردیاں اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں بلکہ فلسطین کے حق میں ہیں یا کشمیر کے حق میں ہیں۔ جو ہندوستان کے یہاں پر لوگ ہیں جو انڈین ہیں، انہوں نے بھی متفقہ طور پر اس دفعہ لیبر کے حق میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، چونکہ لیبر پارٹی اور جیمی کاربن کا جو موقف تھا وہ کشمیر میں انڈیا کے موقف سے ہم آہنگ نہیں تھا، تو لہذا ان چیزوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اور تیسری جو بات یہ تھی کہ لیبر کا جو مینیفیسٹو تھا وہ بڑا الٹرا ریڈیکل لیفٹ مینیفیسٹو تھا، سوشلزم کا بڑا سٹرونگ مینیفیسٹو تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دوبارہ بہت سارے اداروں کو قومیال لیں گے، نیشنلائز کر لیں گے، اور اس طرح کی باتیں تھیں۔ اور پھر بزنس کمیونٹی کے اوپر ٹیکسز کو بہت بڑھانے کا انہوں نے اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو بڑے ملی بلینئرز جو لوگ ہیں برطانیہ کے، وہ بھی ان کے حق میں نہیں تھے۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا، بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر لیبر کی حکومت قائم ہو گئی تو ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ عوامل تھے، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، کنزرویٹو کی حکومت آ گئی ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے آخر میں یہ بات کروں گا کہ کچھ اچھے شگون بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر ہیں بورس جانسن، ان کے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ذاتی مراسم پہلے سے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، تو اگر ان تعلقات کو بروئے کار لا کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے، اور برطانیہ مستقبل میں اگر عمران خان اپنے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہیں تو برطانیہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا نرم گوشہ رکھے گا، اور اس سے پاکستان کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بات اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے، چونکہ بریکسٹ کے بعد یہ یورپ سے نکل رہے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑی شارٹیج ہونے والی ہے، بلکہ ہو جائے گی اور ہے، وہ یہ ہے کہ اسکل لیبر کی، اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جہاں پر برطانیہ میں جو قابل لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ مختلف پیشوں میں صلاحیتیں رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے جو اسکل لوگ ہیں ان کی کمی ہے، جیسے نرسز کی یہاں بہت بڑی تعداد میں کمی ہے، باقی بھی بعض سیکٹرز میں لیبر کی کمی ہے، اور وہ لیبر کی جو کمی ہے وہ یورپ سے پوری ہوتی تھی، اور اب کیونکہ یورپ کے اس فری موومنٹ ختم ہو جائے گی، یورپین لوگوں کا جو ہے فری میں آنا جانا بغیر کسی ویزا چیک کے برطانیہ میں ختم ہو جائے گا، تو ان کو بھی ویزا لینا پڑے گا۔ تو کنزرویٹو پارٹی نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ ایک نئی ویزا پالیسی لے کر آئیں گے، ایک پوائنٹ بیسڈ پالیسی لے کر آئیں گے، جس طرح کی کینیڈا کی پالیسی ہے، اس طرح کی ایک امیگریشن پالیسی لے کر آئیں گے۔ تو اگر وہ پالیسی ابھی دیکھیں گے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جب اس کے خد و خال سامنے آئیں گے، لیکن اس کا بھی یہ ایک نتیجہ متوقع ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے جو اسکل لیبر ہے یا جو آپ یہ سمجھے کہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے لیے برطانیہ کے امیگریشن اگر پوائنٹ بیس امیگریشن کھلتی ہے تو ہمارے بہت سارے ایسے جو شعبوں میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں جن کی یہاں ضرورت ہوگی، ان کے لیے بھی ویزا لینا اور ان کے لیے بھی امیگریشن لینے کے شاید امکانات کچھ کھلیں گے، اور اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا کہ پاکستان سے بھی لوگ یہاں آ جائیں گے، اور پھر یہاں جب آئیں گے ڈیفینیٹلی تو پھر پاکستان یہاں سے جو بھیجا جانے والے زرعی مبادلہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، تو یہ بھی ایک امکان ہے کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بہرحال ہم دیکھتے رہیں گے، اس حوالے سے کچھ مزید بھی ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اس کی مزید تفصیلی تجزیے کے اوپر۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔